یہ بتائیے گا کہ آج کا جلسہ کتنا کامیاب اسے کہا جا سکتا ہے؟ نصر اللہ ملک صاحب، دو جلسے کیے تھے سوابی میں پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کے انتخابات کے بعد، اور دونوں میں جو تعداد تھی وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار تک تھی، لیکن آج کے جلسے میں اس کی تعداد جو ہے وہ آدھے سے بھی کم تھی۔ توقع کی جا رہی تھی کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالا جائے گا، لیکن لوگوں کو تعداد میں نہیں نکالا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق تھا کہ اور اس سے پہلے جلسے کی جو تیاریاں کی جاتی ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہ ہونے کے برابر تھی، یعنی نہ کوئی جلوس نکالا گیا، نہ کوئی کارکنوں کی کارنر میٹنگ کی گئی، نہ پارٹی کو موٹیویٹ کیا گیا۔ صرف جنید اکبر تھے جو پارٹی کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اسے وہ سپورٹ حاصل نہیں تھی جس طرح پہلے والے جلسوں کو حاصل تھی۔ تو یہ سوابی کا جلسہ جو پہلے دو جلسے ہوئے ہیں، جس میں آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ یہ 26 نومبر کی جو تاریخ تھی یہ بھی سوابی کی جلسے میں دی گئی تھی، تو یہ والا جو جلسہ تھا آج والا، یہ ایک میدان میں کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے والے جو جلسے تھے وہ موٹر وے ٹول پلازے کے قریب کی گئے تھے، تو تعداد کافی کم تھی، کارکن اس طریقے سے چارج نہیں تھے جس طرح پہلے سے چارج تھے۔ نصر اللہ ملک صاحب، ایک بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہ تھا کہ آج یوم سیاہ کی تقریب تھی۔ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ لوگ جنہیں فارم 47 یا فارم 45 کے ذریعے ہرانے کی کوشش کی گئی ہے یا انہیں ہرایا گیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے، ان لوگوں کو تقاریر کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تیمور سلیم جگڑا اور کامران بنگش جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ یہاں پر پشاور سے تعلق رکھنے والے رہنما ہیں، جن کے متعلق بتایا جاتا کہ وہ جیت چکے ہیں لیکن اسے ہرایا گیا ہے، انہیں بھی اس مین جو تقریر تھی انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ جی یہ بتائیے گا لیاز صاحب بڑا مختصراً کہ آج یہ بھی کہا گیا کہ وہاں سوابی میں لاہور سے بھی لوگ گئے، پہلے یہ کبھی کم ہی ہوا ہے کہ لاہور سے یا پنجاب کے اضلاع سے لوگ گئے ہوں سوابی جلسے کے اندر۔ اگر لاہور سے بھی لوگ گئے، باہر سے بھی لوگ آئے، تو 8-10 ہزار کا جلسہ پھر سے کامیاب کیسے کہا جائے؟ میں نے تو لاہور والوں کا سنا نہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ گاڑی آئی ہو سکتا ہے ایک آدھ گاڑی اسلام آباد پنڈی سے بھی آئی ہو۔ یہ خالصتاً جو تھا وہ سوابی، مردان اور پشاور کا جلسہ تھا، جس میں دیگر اضلاع کی تعداد، خاص کر خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے اتنا بڑا جلسہ جسے توقع کی جا رہی تھی وہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے سجاد میر صاحب، اگر آج سوابی جلسے کا آپ جائزہ لیں تو جس طریقے سے لیاز علی نے بھی بتایا کہ 8 سے 10 ہزار، جبکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اب قیادت جنید اکبر صاحب کے پاس ہے، پارٹی کی تنظیم جو ہے اب اس جلسے کو کامیاب کرے گی، صوبائی حکومت کا تعاون بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو نظر آیا کہ صوبائی حکومت اگر علی امین گنڈا پور سب ساتھ نہ ہوں تو جلسہ تو پہلے جلسوں سے بھی بہت کم ہوا۔ دیکھیں، یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو ٹرائی کیا ہے کہ سرکاری وسائل استعمال کر کے، علی امین گنڈا پور کے ذریعے سے پیسے بھی استعمال کر کے، وسائل بھی استعمال کر کے اور دوسری مین پاور بھی استعمال کر کے وہ کچھ بندے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اب اس بار جب جلسہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا فالوورز نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایسا کراؤڈ ہے جو اس طرح کی ریلیاں، جلسے اور اس طرح کے بازاروں کے زیادہ حامی نہیں ہیں، وہاں نہیں آیا کرتے۔ سن 14 میں نہیں آئے تھے، 14 میں بھی جلسے جو تھے وہ طاہر القادری کے ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے پاس ہی اپنی ایک چھوٹی سی جلسی لگائی ہوتی تھی جو دن میں خالی ہوا کرتا تھا، وہاں کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ رات کو 1000، 1500، 2000، جتنے بھی آپ 4000، 5000 کہہ لیجیے، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، تماشا دیکھتے تھے۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لاہور سے جاتے تھے، رات یہاں گزارتے تھے اور اس کے بعد وہاں جا کے کچھ وقت اپنی شکلیں دکھاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو وہاں ہوٹلوں میں ٹھہرتے تھے اور جلسے میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ کراؤڈ ہی وہ نہیں ہے، یہ جس کو آپ انقلابی کراؤڈ سمجھتے ہیں کہ کوئی انقلاب کے ذریعے سے یہ حکومت کا تختہ تلپٹ کر دیں گے، الٹ کے رکھ دیں گے اور ملک میں ایک ایسا نظام لے آئیں گے جس نظام کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں، تو یہ پہلے دن سے ہی طے ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ اب بار بار وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس قسم کے مظاہرے کرتے ہیں، کبھی جلسے، کبھی ریلیاں، کبھی کچھ اور۔ یہ تو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے، وسیلہ ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کوئی بھی ان کی چیز کامیاب ہوئی ہے جس میں عمران خود موجود تھے اور جس میں وہ گئے تھے پنڈی کے باہر مظاہرہ کرنے، ہیلی کاپٹر سے جائزہ لینے کے بعد، اور لنگڑاتے ہوئے پہنچے تھے اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ جلسہ کامیاب ہو گیا تو آرمی چیف ان کی مرضی کا متعین ہوگا۔ وہ ناکام ہو گیا تھا، باقی چھوڑیے۔ اس کے بعد جتنے جلسے ہوئے ہیں
کتنے لوگ آتے رہے ہیں. یہ ایک دھونس دھاندلی ہمارے کرینے ساتھ لا رہے ہیں, رستے میں جو رکاوٹیں ہوگی اٹھا دیں گے, ہٹا دیں گے, یہ کر دیں گے, اور آپ ہنگامہ کے بعد پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں, پہاڑوں پہ ہو گئے, ہم نے پتہ نہیں چھپ چھپا کے پھر واپس والے اسمبلی میں نمودار ہو گئے ہیں. تو یہ کوئی ڈرامے تو ہو سکتے ہیں, یہ جمہوریت کی شان نہیں ہے, نہ یہ وہ احتجاج ہے جو جمہوریت ڈیمانڈ کرتی ہے. ایک غیر جمہوری ایک مظاہرے ہیں جس کو کر کے وہ اپنی جو اپنے آپ کو لوگوں پہ ظاہر کرتے ہیں. لوگوں کو معلوم ہے کہ اس طرح نہ ان کا لیڈر چھٹے گا, نہ ان کی اتنی طاقت ہے کہ وہ ان کو چھڑا سکے. وہ اگرچہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اور رستہ ان کو نظر نہیں آتا, وہ اس رستے کو اپناتے ہیں, انجوائے کرتے ہوں گے یا ٹوٹتے ہوں گے, کچھ بھی کرتے ہوں گے, اس کے سوائے اس کا کوئی رستہ نہیں ہے. اور سوابی کا یہ تو ابھی معلوم تھا, پہلے جلسوں میں تو پھر شور مچا دیا کرتے تھے, علی امین گنڈا پر کچھ کر دیا کرتے تھے, کچھ شور مچا رہے تھے کہ ہم آ رہے ہیں, اسلام آباد آ رہے ہیں, فتح کر لیں گے, بانی کو رہا کرا لیں گے. یہاں تو کچھ بھی نیریٹو نہیں تھا. یہاں تو ہم ہر جگہ کریں گے جلسہ, شہر کریں گے, ہر کرسی میں کریں گے, وہ کریں گے, بس کہنے کی باتیں تھی, ہو گئی. واللہ خیر صلاح. اب اگلا بار اللہ آتا ہے, دیکھیں اس میں کیا کہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف سجاد مرزا. احسان رانا صاحب, اگر حکومتی سپورٹ, کھلم کھلا سپورٹ, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ گاڑیاں وہاں پہ بلدیہ کی استعمال ہوئی, تحصیل ایڈمنسٹریشن کی گاڑیاں بھی استعمال کی گئیں, لیکن اگر کھلم کھلا کے پی کے حکومت ساتھ نہ ہو تو اسلام آباد کی طرف پھر احتجاج کیسے ہوگا, جس کا اظہار ابھی جنید اکبر صاحب کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں تو علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس پوری فورس تھی, پولیس کے ساتھ, لاء و لشکر کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آتے تھے. اب اگر وہ ایسا نہیں ہوتا تو آج بھی جلسہ کوئی بڑا متاثر کن نہیں تھا, تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو جلسے بھرنے کی ایک سائنس ہے نا, اس میں 2-3 چیزیں بڑا میٹر کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو کراؤڈ پولر کوئی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ آئیں یا جس کو سننے کے لیے آئیں, اور جب وہ نہیں ہوتے اور بیرسٹر گوہر جیسے ٹھنڈے راگ والے لوگ ہوتے ہیں یا جنید اکبر صاحب جیسے, وہ اس طرح کے لوگوں کو نہیں وہ اپنے ارد گرد اکٹھا کر سکتے. بہرحال ان میں گنڈا پور میں یہ خوبی تو تھی کہ وہ بڑک مارتے تھے, کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دیتے تھے, قسم کھا کے کہ ہم ڈالا جائیں گے. لوگوں کو گرمانے کا ان کے پاس ایک آرٹ تھا, لیکن اب ظاہر ہے وہ بھی ہٹ گئے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ آپس میں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے اور وہ تقسیم ہیں. تو اس کا نتیجہ جو ہے ان جلسوں کی شکل میں بھی نظر آ رہا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا کہ سرکاری وسائل سے اور اس طرح جلسے کامیاب ہونے ہوتے, تو نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو مینار پاکستان میں پورے ملازمین کی حاضریاں لگی تھیں, جنت کی ٹکٹیں بانٹی گئی تھیں, طاقتور ادارے بھی ساتھ تھے, انتظامیہ بھی ساتھ تھی, تب بھی وہ جلسہ ناکام ہو گیا تھا. حالانکہ وہ تو ایک عرصے بعد لاہور آئے تھے اور بندے پورے نہیں کر سکے تھے. تو ایک بندہ اندر ہے جیل میں اور وہی اصل کراؤڈ پولر ہے, تو یہ نیچے جو لوگ ہیں وہ یہ چلتے رہتے ہیں اسی طرح, یہ میٹر نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب یہ جو کے پی کے حکومت کی چھتری ہے اس سے باہر نکل رہی ہے. آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ کارکنوں کو اس طرح پہ لے آئیں کہ وہ ان کے ساتھ چلیں. لیکن میری کتابوں میں کوئی آنے والے کچھ عرصے میں کوئی اسلام آباد پہ چڑھائی وڑھائی کا کوئی پی ٹی آئی کا مجھے نظر نہیں آ رہا, نہ ان کا ایسا کوئی موڈ نظر آ رہا ہے. بیانات اپنی جگہ چلتے رہیں, لیکن یہ بھی انہیں بھی پتا ہے کہ ہم اسلام آباد اب اس طرح چڑھائی نہیں کر سکتے, اور یا ہم وہ جو اگریسو سیاست ہے وہ, خیر وہ ماضی میں بھی کوئی اگریسو سیاست میں انہوں نے کوئی بندے نہیں مارے, کوئی انہوں نے کوئی آگ شاگ نہیں لگائی, یہ ریسنٹ پاس کی بات کر رہا ہوں. اور جو 26 نومبر کو ہوا, جیسے ان لوگوں کے بندے مرے, جس طرح وہ اطراف بھی ہو رہا ہے ادھر ادھر سے, تو ظاہر ہے ایک پارٹی ہے, وہ کوئی جنگجو پارٹی تھوڑی ہے کہ وہ ہر دفعہ نئے اسلحے کے ساتھ آ جائے گی. اس کے ساتھ ورکر ہی ہے نا جو انسان ہے. پنجاب میں جو جس طرح پولیس نے کیا 9 مئی کے بعد, وہ کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ ان کی ایک لیمیٹیشنز ہیں, وہ اس میں کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے عثمان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, جیسے کہ رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگریسو سیاست تو کریں گے لیکن اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں ہوگی, کچھ پی ٹی آئی اپنے آپ کو سرنوز کا جائزہ لے رہی ہے کہ اگر مذاکرات ہوں, بات چیت ہو, اس سے بہتر راستہ نکلے, یا جارحانہ سیاست سے جو ان کو فائدہ نہیں ہو سکا اس سے پیچھے ہٹی ہے؟
ملک صاحب بہت شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ جیسے سار رانا صاحب نے بات کی کہ ایک تو اندرونی اختلافات پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ایک وہ، اور دو بار جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ٹھنڈا راگ ہے اور دوسری طرف گرم راگ ہیں. تو اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی سیاست کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کارکنان کا لہو گرمایا اور ماریں گے مر جائیں گے، جس طریقے سے بھی وہ لیس ہو کے اسلام آباد پر انہوں نے چڑھائی کی اور اس کے بعد اپنا مشن ادھورا چھوڑ کے واپس چلے گئے، اور اس کے بعد لے دے کارکنان کی طرف سے کافی ہوتی رہی ہے. اور یہ پہلا امتحان تھا سوابی میں اس ایپیسوڈ کے بعد کہ ایک مایوس کارکن جو پاکستان تحریک انصاف کا، وہ تو اپنی کشتیاں جلا کر اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا اور اس کے بعد مشن ادھورا چھوڑ کے اس کو واپس جانا پڑا. اور آج کا جو جلسہ تھا اس مایوسی کا بھی اظہار میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھا. اور بات یہ بالکل صحیح ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اتنا بڑا رسک اب نہیں لے سکتی کہ وہ ایک بار پھر، اگر جنید اکبر صاحب ہیں یا باقی جو لوگ ہیں مائنس علی امین گنڈا پور، وہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کریں تو مجھے ممکن نظر نہیں آتا. دوسری جانب آج انہوں نے بیرسٹر گور صاحب نے کہا اور عمر ایوب صاحب نے بھی آج کہا کہ ہم نے مذاکرات کا دروازہ بند کر دیا ہے. میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اگر وہ مذاکرات کا دروازہ بند کرتی ہے. اگر انہوں نے اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے، سیاست کے اندر گنجائش پیدا کرنی ہے. مذاکرات کرنے پڑیں گے آپ کو. نہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت دیکھیں علی امین گنڈا پور کی کیا کیپیسٹی، حیثیت کیا ہے. ان کو ایک مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سائڈ لائن کیا چلا جا رہا ہے کہ جناب جو مطلوبہ رزلٹ ہیں، اب روز خبر آتی ہے بانی پی ٹی آئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ کارکن خوش نہیں ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کئی باتیں ہیں نا کہ رابطے کہیں اور ہیں، باقی سارے مسائل وہ آپ بھی جانتے ہیں. لیکن اس وقت تک جنید اکبر صاحب کو انہوں نے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا ہے تو یہ امتحان ہے بہت بڑا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات سے رائے فرار اختیار کرتی ہے تو اس کے لیے سیاست میں آنے والے دنوں کے اندر کوئی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے عثمان صاحب، ایک بریک لینے، کمرشل بریک، اس سے واپس آئیں گے تو سجاد میر صاحب اور دیگر مہمانوں سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو یہ کہتی تھی، دھمکی دیا کرتی تھی کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، کسی صورت بھی ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آج علی امین گنڈا پور دھمکی دے رہے ہیں کہ مذاکرات تو تمہیں کرنے پڑیں گے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.